بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ یہ ہر سوسائٹی کا ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی شخص بات کرتا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی راز اگلتا ہے، کوئی ڈسکلوئر کرتا ہے، کسی پہ الزام لگاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کا ٹریک ریکارڈ ہے کیا یہ ہمیشہ سچ بولتا رہا ہے، یا اس کی اپنی اخلاقی اقدار کیسی ہیں، اس شخص کی سوسائٹی میں ریپوٹیشن کیسی ہے، اس کی بات پہ یقین کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ میں عموماً بہت ساری باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان پہ میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ عوام میں بعض اوقات یہ چیزیں لا حاصل ہوتی ہیں، ان سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات کوئی بات کہی ایسی جو کہ بڑی سیریس نوعیت کی ہو، جس کے نتائج اچھے نہ ہو سکیں، جس سے غلط فہمیاں بہت زیادہ پھیلیں، وہ پھر اس کا نوٹس لینا میرا خیال ہے ہماری ایک قومی ذمہ داری ہے۔ میرا اشارہ ہے اس بات کی طرف جو کہ ابھی ہمارے محترم عامر لیاقت صاحب نے ایک بات کہی، جیسے انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے ان کو اعتماد میں لے کے یہ کہا کہ وہ عنقریب جنرل باجوہ کو سیک کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ اس بات پہ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، عامر لیاقت صاحب کی جو بات ہے اس کا وزن کتنا ہے، لوگ کتنی وقت دیتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ تو عوام کا کام ہے۔ میں ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے اور کچھ جو اس کے بارے میں نالج رکھتا ہوں، میں اس کی بنیاد پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر لیاقت صاحب کی جو رنجش تھی عمران خان کے ساتھ، اس کی بنیاد ہی یہی تھی کہ وہ ملتے نہیں ہیں، عامر لیاقت کو کوئی وقت نہیں دیتے، ان سے بات چیت نہیں ہوتی، وہ وقتاً فوقتاً گیلے شکوے کرتے تھے۔ پھر جب کبھی سینٹ کے اجلاس کے لیے یہ کسی طرح لایا تو کہا جی ہمیں تو اٹھا کے لایا گیا ہے۔ کراچی میں اگر گورنر ہاؤس میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے تو عامر صاحب کو بہت بڑا اس پہ دھچکا لگا، اور خاص طور پہ ان کو شکایت تھی کہ ان کو میٹنگ میں بلایا نہیں گیا۔ اب جس شخص کو پرائم منسٹر اہمیت نہیں دیتے، بلاتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، اس کی اپنی توقعات دم توڑ رہی ہیں اس وجہ سے کہ وہ پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی پارٹی میں ایک نان اینٹی ہے، پارٹی اس کو کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دے رہی، تو اتنی اہم بات وہ صرف اسی شخص سے کریں گے کہ میں اس کو سیک کرنے والا ہوں۔ یہ تو بڑے راز کی باتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات بہت ہی آپ کے جو قریبی اعتماد والے لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے شاید شیئر کریں، ورنہ یہ کسی سے بھی شیئر نہیں کی جاتے۔ بالعموم یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ کبھی کسی سے کی نہیں جاتی، کیونکہ باہر لیک آؤٹ ہو جائے تو اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ افواج پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی بات چیت اندر چلتی ہے، کوئی چہمے گوئیاں ہوں، کوئی تھوڑا بہت کسی چیز کی وجہ سے اضطراب ہو، تو وہ عموماً میرے نالج میں ہوتا ہے اس وجہ سے کہ بے شمار لوگ اس آرمی میں آج موجود ہیں جو میرے سبارڈینیٹ رہے ہیں، جنہوں نے میرے نیچے سروس کی ہے، ان کا تعلق ہے، ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو آج میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ میرا باپ بیٹے جیسا تعلق اور رویہ تھا۔ کوئی میرے پاس کیپٹن کی حیثیت سے رہا، کوئی لیفٹیننٹ میرے پاس آیا، اس کو محبت دی، عزت دی، اس کو ٹرین کیا، وہ بہت قدر کرتا ہے، تو اپنے تفکرات شیئر کرتے رہتے ہیں گائیڈنس لینے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے۔ لہذا کوئی ایسی بات شاید ہو جو آپریشن سے ریلیٹڈ ہو، یا بعض بڑے اسٹریٹجک نیچر کے فیصلے جو مجھے نہ پتہ ہو کیونکہ میری سرکاری حیثیت تو نہیں ہے، لیکن تمام وہ معاملات جن میں عموماً کوئی اضطرابی کیفیت ہوتی ہے وہ
لازماً میرے نوٹس میں آ ہی جاتے ہیں میری اپنی ریڈنگ کی وجہ سے یا کسی کے بتانے کی وجہ سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی کام جنرل مشرف کے ساتھ نواز شریف نے کیا تھا، اور میاں صاحب نے جب یہ حرکت کی تو ان کی گورنمنٹ الٹ گئی۔ اس وقت کے بعد سے تمام پولیٹیشنز یہ جانتے ہیں کہ آرمی کا سسٹم اس قسم کا ہے کہ آرمی اپنے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ایک انتہائی وفاداری کا تعلق رکھتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو بہت سارا کچھ جو اپنے حکم سے وہ چلانا چاہتا ہے فوج میں وہ نہ چل سکے۔ اپنی کمانڈ کے ساتھ وفاداری یہ ہماری آرمی کا ترا امتیاز ہے، لہذا یہ کھیل بڑا رسکی ہوتا ہے کہ کوئی اس قسم کا کام کرے۔ لہذا میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب کے اس قصے کے بعد پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر اس طرف سوچتا ہوگا یا اس کے ذہن میں یہ ہوگا۔ لیکن یہاں قصہ اس سے بھی مختلف ہے۔ مختلف یہ ہے کہ یہ میرے علم میں موجود ہے، یہ بات میرے علم میں ہے کہ آج بھی جنرل باجوہ کے عمران خان کے ساتھ سرکاری سطح پہ جو تعلقات ہونے چاہیے وہ انتہائی خوشگوار اور آپس میں اعتماد کے تعلقات ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا واضح کہ آرمی کی جو پوزیشن ہے وہ کسی بھی وجہ سے کنٹروورشل ہونی نہیں چاہیے۔ اگر اپوزیشن ہے تو وہ بھی پاکستان کے لوگ ہیں، اور اگر حکومت ہے تو وہ ہے ہی پاکستان کی، لہذا دونوں سائڈز کو ہمارے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم آرمی اور حکومت ایک پیج پہ ہیں یا کوئی یہ اس طرح کی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت آئین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی حکم دے گی افواج پاکستان اس کو پورا کریں گے، لہذا یہ اصول حکومت وقت نے مکمل طور پہ مانا، تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی خواہش کہ آپ کو قطعاً جانبدار نہ سمجھا جائے اور غیر جانبدار دیکھا جائے یہ بہت اچھی ہے، اور ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ حکومت کا یہ سٹانس رہا جنرل باجوہ کے ساتھ، لیکن جنرل باجوہ کی اپنی خدمات بھی موجود ہیں۔ جنرل باجوہ کو ایک ایکسٹینشن دی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے فارن پالیسیز کے ایشوز جہاں قطر کے ساتھ، سعودی عربیہ، چائنا یا یہ کہ ٹرکی وغیرہ ان ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے معاملے میں ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے بہت کچھ کیا گیا، ایون امریکہ کے ساتھ۔ تو جنرل باجوہ کی اپنی خدمات ہیں، ان کی خدمات جو ہیں وہ رد الفساد کے نقطہ نگاہ سے بھی ہیں۔ جو بھی ہم نے وار آن ٹیرر لڑی اس میں انہوں نے بڑا ڈٹ کے اس کا مقابلہ بھی کیا اور افواج کو حوصلہ دیا۔ افواج پاکستان کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں تھی، اگر ان کو اعتماد نہ ہوتا افواج پاکستان تو جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ ان کی خدمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ایکسٹینشن تو ان کو دی گئی، اور اس وقت ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ سے بڑھ رہے تھے، جس میں جنرل باجوہ کا بڑا رول تھا، اور وہ اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت نے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان کو ایکسٹینشن دی۔ اور آج جو صورتحال ہے میں وہ بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس بات کی حقیقت کھل جائے کہ کیا جنرل باجوہ کو عمران خان ہٹانا چاہتے تھے یا نہیں۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ انہی دنوں میں، اسی دوران جب یہ اپوزیشن کا گٹھ جوڑ چل رہا تھا، 3 دفعہ خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ جنرل باجوہ کو مزید ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، بلکہ ایک وقت پہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی خدمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کنٹینیو کریں جب تک کہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی تاریخ یا مدت مقرر کیے بغیر۔ جنرل باجوہ کا خیال یہ تھا، اور انہوں نے جواب یہ دیا کہ میں پہلے ہی ایک ایکسٹینشن لے چکا ہوں، ایک ٹینیور پورے کی، اس کی وجہ سے بلا وجہ میرے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا اور کنٹروورسیز کھڑی کی گئیں، لہذا میں قطعاً ایک انڈیویجول اور کمانڈر کی حیثیت سے بھی میں مزید ایکسٹینشن قطعاً نہیں لینا چاہتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری لیگیسی پیچھے کنٹروورسیز کی رہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے ادارے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا، میرے پیچھے بہت اچھے آفیسرز آ رہے ہیں، ان میں سے بہت اچھا چیف بھی مل سکے گا، آپ کو چوائس لے لیجئے، اور وہ بھی اسی طرح کام کرے گا جس طرح میں کرتا رہا ہوں۔
کوئی دشواری نہیں ہوگی. اور یہ شکریہ ادا کر کے ہر دفعہ آفر جو ہے اس کو مسترد کیا گیا، کم از کم 3 دفعہ. اب میں جو باتیں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ مسلمہ اور سچائی پہ مبنی ہیں. ان حالات میں کہاں وہ بات نظر آتی ہے جہاں یہ کہا جائے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ہٹانا چاہتے تھے. چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ تو ہر طرح کے معاملات شیئر کرتے رہے اور وہ مدد کرتے رہے اور جو کچھ کر سکتے تھے اپنی کیپیسٹی میں وہ. یہاں تک کہ جس بات کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ کہ ابھی جو چیف آف آرمی اسٹاف نے اسٹیٹمنٹس دیں اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ میں، اس کا بھی کہا گیا کہ یہ پیج پھٹ گیا. عمران خان تو امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے بہت بڑے ٹریڈ پارٹنر ہیں، ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. خان صاحب بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کسی پارٹی کا کسی گروپ کا حصہ نہیں ہیں، ہم سب کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں. اور چیف آف آرمی اسٹاف نے در حقیقت یہ بات کی بھی اسی حکومت کی مدد کے لیے کہ اس حکومت نے بعض معاشی اصلاحات بہت اچھے کام کیے ہیں، ایکسپورٹس بڑھی ہیں، انڈسٹریلائزیشن کی طرف گئے ہم اچھی پالیسیز کی وجہ سے. تو یہ فوائد ضائع ہو جائیں گے اگر امریکہ نے ہماری ٹریڈ کے اوپر کوئی پابندی لگا دی یا ٹریڈ پہ کوئی انہوں نے ایسے ٹیرفس وغیرہ لگا دیے جس سے کہ ہماری ایکسپورٹس پہ ایفیکٹ آئے. اگر ایکسپورٹس ختم ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں، آپ کو آمدن نہیں آتی، تو یہی حکومت بیٹھی پھر کیسے کام چلائے گی؟ سو ضروری ہے کہ یہ حکومت یا کوئی بھی اور ہو وطن عزیز کو وہ چلانے کا سلسلہ جاری رکھے اور اس کے لیے آپ کی آمدن بہت ہی ضروری ہے. سو آمدن کو نقطہ نگار آمدن کو اپنے زیر نظر رکھتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف نے اسٹیٹمنٹ دی. لیکن وہ صحافی جو کہ ہمیشہ سے افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے، انہوں نے پھر اس کا تماشا بنایا اور اس طرح کی باتیں کی. میرا خیال ہے کہ یہ عوام کو چاہیے کہ ان کو مسترد کریں. افواج پاکستان کی کوئی اور خواہش نہیں ہے سوائے ملک کی خدمت کے. ان کا کوئی کسی جگہ پالیٹکس میں کوئی نہ ساتھ ہے نہ حصہ ہے نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے گرد کوئی بھی کنٹروورسیز نہیں رکھنا چاہتے. وہ صرف اور صرف ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس لیے برائے مہربانی ان کے بارے میں سٹیٹمنٹس اور اس طرح کے فضولیات بولنے سے پرہیز کریں تاکہ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان یا حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کے درمیان دوریاں پیدا نہ ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.